رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے باہمی احترام اور سیاسی مفاہمت کے ماحول کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی کے ترسیلی نظام اور تقسیم کار کمپنیوں کی اپ گریڈیشن کے لیے ترجیحی بنیادوں پر منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے نادرا کو ملک بھر میں ماڈل دفاتر قائم کرنے اور شہریوں کے اعداد و شمار کی مکمل سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ خوراک کے عالمی پروگرام نے غزہ میں اشیاء خورونوش کی باقاعدہ اور بلا تعطل فراہمی پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات اور اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے باہمی احترام اور سیاسی مفاہمت کی فضا کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا چاہیے۔ انہوں نے معیشت کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کی تعریف کرتے ہوئے اسے درست سمت میں ایک قدم قرار دیا۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں اہم اصلاحات کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے یورپی یونین کی جانب سے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے جی ایس پی پلس اسکیم، جس کی اب 2027 تک تجدید کر دی گئی ہے، کے ذریعے پاکستان کی مسلسل مدد کرنے پر یورپی یونین کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں بجلی کے شعبے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بجلی کے ترسیلی نظام اور تقسیم کار کمپنیوں کی اپ گریڈیشن کے لیے ترجیحی بنیادوں پر منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے ذریعے گردشی قرضے کو کم کیا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بجلی چوری میں ملوث عناصر کو ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور اقوام متحدہ کے بچوں کے بین الاقوامی ہنگامی فنڈ نے نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے اظہار دلچسپی کی دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ دستخط کی تقریب آج اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ اس سے قبل یونیسیف کے پاکستان میں نمائندے عبداللہ فاضل کی زیر قیادت ایک وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وفد نے وزیر اعظم کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور یونیسیف کے درمیان پاکستان میں نوجوانوں کی صلاحیتوں اور کارکردگی میں اضافے کے حوالے سے تعاون سے آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی مالیاتی فنڈ سے بات چیت کے موقع پر روپے کی قدر میں مزید کمی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں بلومبرگ کی ٹیم سے گول میز کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر میں کمی کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ٹھوس زر مبادلہ کے ذخائر، مستحکم کرنسی موجود ہے، جبکہ ترسیلات زر اور برآمدات میں بتدریج اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ جعلی اور زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری ہونے والی موبائل فون سمز کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ آج اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں نادرا کے ماڈل دفاتر قائم کیے جائیں اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ شہریوں کے اعداد و شمار کا تحفظ یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ فیس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں یتیم بچوں کے لیے آغوش ہاسٹل قائم کر دیا ہے۔ یہ ہاسٹل الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے، جس میں 100 سے زائد طلباء کو مفت کھانا اور رہائش کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وہاں پر مقیم طلباء کو جدید سائنسی تعلیم اور مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ ان کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنوبی غزہ میں رفح پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 5 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارے خوراک نے کہا ہے کہ رواں ہفتے تقریباً 80,000 فلسطینیوں کے لیے خوراک اور آٹے سے لدے 3 امدادی قافلے بیت حنون سے شمالی غزہ میں داخل ہوئے۔
عالمی خوراک پروگرام کے مطابق رواں ماہ میں اب تک اشیاء خورونوش سے لدے 392 ٹرک محصور علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ ادارے کے مطابق قحط سالی سے نجات کا واحد حل خوراک کی باقاعدہ اور مسلسل رسائی اور جنگ بندی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا راولپنڈی میں کھیلا جانے والا پہلا میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔